اب ہمیں جوائن کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ صاحب بتائے گا کہ دی وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، کس طرح سے آپ اس پہ کومنٹ کریں گے، اور یہ بھی کہیے گا کہ اگر بھارت واقعی سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور جبکہ وہ ہے فاشسٹ ہی، جبکہ عالمی جریدے بھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو پھر مودی دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جو ہے وہ اس قسم کی حکومت آئی ہے جو کہ نہایت ہی تنگ نظر مذہبی جنونی حکومت ہے، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، سکھوں کو ٹارگٹ کیا، اب جو عیسائی ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ تین بڑی اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ایٹیٹیوڈ ان لوگوں کا جو اس وقت ہندوتوا میں بلیو کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے انتہائی کرول اور انتہائی ظالمانہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اپنی جو ان کی اقلیتیں ہیں، جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں بقول ان کے، وہ یہ الٹیمیٹلی یہ سارا طرز عمل جو ہے یا یہ ذہنیت جو ہے، یہ ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن کا باعث بنے گی۔ جب اکثریت جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا اقلیتوں کو بند کر دے اور ان کے اوپر ظالمانہ جو ہے وہ شروع کر دے۔ اب مودی کی تعریف وہی ہے، گجرات کا یہ بچر ہے نا، اس طرح اس نے زندہ جلائے، وہاں پہ مسلمان زندہ جلائے، پھر لوگ چرچ زندہ جلائے، پھر قتل عام جو ہے سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس طرح جو اقلیتیں جو ہیں ناگالینڈ میں یا تریپورہ میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو پنجاب میں سلوک ہو رہا ہے، جو چھتیس گڑھ میں سلوک ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو یکجہتی ہے جو 1947 میں اس کو ملی، تو ایک ریاست کے طور کے اوپر وہ یہ ریاست بچ نہیں پائے گی۔ مودی جو ہے اس کا کریا کرم جو ہے اس ریاست کا کرے گا، اور یہ اس آگ میں، یہ انتہا پسند کی آگ میں جو ہے ہندوستان جل جائے گا۔ میری تو جو بھی تھوڑا سمجھ میں آتا ہے ایک تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کے، کہ یہ جب کوئی قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس قسم کے رویے وہ اپنا لیتی ہیں۔ جب قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس طرح کے رویوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ صاحب بتائے گا کہ دی وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، کس طرح سے آپ اس پہ کومنٹ کریں گے، اور یہ بھی کہیے گا کہ اگر بھارت واقعی سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور جبکہ وہ ہے فاشسٹ ہی، جبکہ عالمی جریدے بھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو پھر مودی دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جو ہے وہ اس قسم کی حکومت آئی ہے جو کہ نہایت ہی تنگ نظر مذہبی جنونی حکومت ہے، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، سکھوں کو ٹارگٹ کیا، اب جو عیسائی ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ تین بڑی اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ایٹیٹیوڈ ان لوگوں کا جو اس وقت ہندوتوا میں بلیو کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے انتہائی کرول اور انتہائی ظالمانہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اپنی جو ان کی اقلیتیں ہیں، جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں بقول ان کے، وہ یہ الٹیمیٹلی یہ سارا طرز عمل جو ہے یا یہ ذہنیت جو ہے، یہ ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن کا باعث بنے گی۔ جب اکثریت جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا اقلیتوں کو بند کر دے اور ان کے اوپر ظالمانہ جو ہے وہ شروع کر دے۔ اب مودی کی تعریف وہی ہے، گجرات کا یہ بچر ہے نا، اس طرح اس نے زندہ جلائے، وہاں پہ مسلمان زندہ جلائے، پھر لوگ چرچ زندہ جلائے، پھر قتل عام جو ہے سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس طرح جو اقلیتیں جو ہیں ناگالینڈ میں یا تریپورہ میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو پنجاب میں سلوک ہو رہا ہے، جو چھتیس گڑھ میں سلوک ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو یکجہتی ہے جو 1947 میں اس کو ملی، تو ایک ریاست کے طور کے اوپر وہ یہ ریاست بچ نہیں پائے گی۔ مودی جو ہے اس کا کریا کرم جو ہے اس ریاست کا کرے گا، اور یہ اس آگ میں، یہ انتہا پسند کی آگ میں جو ہے ہندوستان جل جائے گا۔
میری تو جو بھی تھوڑا سمجھ میں آتا ہے ایک تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کے کہ یہ جب کوئی قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس قسم کے رویے وہ اپنا لیتی ہیں. جب قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس طرح کے رویوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.